السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارے سبق نمبر 12 ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد، یعنی نون ساکن اور تنوین کے قواعد، وہ جو کن میں گنہ کیا جاتا ہے، کن میں نہیں گنہ کیا جاتا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اظہار: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ یہ جو اگر نون ساکن کے بعد آ جاتے ہیں، جیسے کہ نون ساکن ہے، یہ دیکھیں نون کے اوپر دال کی چھوٹی شکل ہے، اس کے بعد الف یعنی اس کے اوپر زبر ہے، یعنی حمزہ بن گیا، تو نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظا، فا، قاف، قاف۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی نون ساکن کے بعد، جیسے نون کے بعد ساکن کے بعد سا آ گیا ہے، اور اسی طرح اگر دیکھیں تنوین کے بعد انہیں کیا ہے، لام کے اوپر تنوین ہے یا با کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد سا آ گیا اور اخفاء میں سے، تو یہاں پر گنہ کریں گے۔ اور باقی ادغام اور اقلاب کا سبق جو ہے نا، باقی جو ادغام اور اقلاب کے جو قاعدے ہیں، ہم سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے رواں پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہجے بھی کچھ پڑھ لیں گے، کچھ رواں پڑھ لیں گے۔ اس طرح اس کے ہجے کریں گے: میم، نون، زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لن، من آجالن۔ اب من یا میاں نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں گنہ نہیں کرنا، نا گنہ کسے کہتے ہیں، ناک میں آواز لے جانے کو، تو یہاں گنہ نہیں کرنا۔ من آجالن۔ اب میم، نون، زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن۔ میم، نون، زیر من، عین زبر آ، من آ، لام زبر لا، من اعلا، قاف دو زیر کن، من اعلا کن۔ میم، نون، زیر من، حا زبر حا، من حا، کاف یا زے کی، من حکی۔ میم دو زیر من حکیم۔ دیکھیں یہاں بھی نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، یہاں بھی نون ساکن کے بعد عین آ گیا اظہار میں سے، اور یہاں حلقیہ میں سے میم نون ساکن کے بعد حا آ گیا ہے، اور من غفور، من خوف، یہاں سب پہ جو ہے اظہار کا قاعدہ ہو رہا تھا، یعنی ان سب میں گنہ نہیں کرنا، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی۔ آگے دیکھیں انہوں نے کہا نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب نون ساکن کے بعد حرف اخفاء میں سے تا آ گیا ہے، دیکھیں نون ساکن، اس کے بعد حرف اخفاء میں سے تا آ گیا ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ نون ساکن اور تنوین دونوں آئے گا، نہیں، کبھی نون ساکن آ سکتا ہے، جیسے اب یہ نون ساکن آ گیا ہے، اور کبھی تنوین آ سکتا ہے، دونوں اکٹھے ہو کے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ فمن تبع، فمن تبع نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، گنہ کرنا ہے، گنہ کسے کہتے ہیں، ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ فمن تبع اس طرح پڑھیں گے: فمن تبع، فا زبر فا، میم، نون زبر من، فمن، تا زبر تا، فمن تا، با زیر بی، فمن تبع، عین زبر ع، فمن تبع۔ میم، نون، زیر من۔ اب اس کو من ہی پڑھیں گے، جب سا کے ساتھ سا ملائیں گے تب اس پہ گنہ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نون ساکن کے بعد، نون ساکن سے پہلے نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ اب نون ساکن کے بعد سا آیا، سا زبر سا، اب پڑھیں گے، اب گنہ کریں گے: میاں سا، میم زبر ما، میاں سما، را زبر وا، میاں سما را، تا دو زیر تین، میاں سما رواتین۔ اب اس کے ان کے ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں: میاں جوعن، میاں دونکم، میاں ذہبن، فاں زللتم، ما سفیہا، ما شکرا، میاں صلصال،
ضللتو، دلل نہیں پڑھنا، لمبا نہیں کرنا. ضللتو من طین، میم نون زیر من، اب نون ساکن کے بعد تو آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں رفع اکفا میں سے تو آ گیا، اس لیے یہاں بھی گننا کریں گے. اکفا ہی کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں سب پہ، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے اکفا کا ہی قاعدہ ہوا، کیونکہ نون ساکن کے بعد کبھی تو آ رہا ہے، کبھی شین آیا ہے، کبھی سا، کبھی زال. ما ظلم، من فروج، من قبل، من کتاب ینعون. اب نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، یہ دیکھیں حروف حلقیہ میں سے 6 جو تھے ان میں سے نون ساکن کے بعد حمزہ آیا، تو ادھر گناہ نہیں کرنا. ینعون منہم، یا نون ساکن کے بعد ہا آ گیا تو ادھر بھی گناہ نہیں کریں گے. انعمت، اب نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو اس پر گناہ نہیں کرنا. انعمت. وانحر، یہاں بھی اظہار کا ہی قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا. فَسَيُنْغِضُونَ، ادھر بھی گناہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی کیونکہ نون ساکن کے بعد غین آ گیا. فَسَيُنْغِضُونَ وَالْمُنْخَنِقَاتُ، یہاں بھی نون ساکن کے بعد خا آ گیا، اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس کے ہجے اس طرح کریں گے، واو لام زبر ول. واو الف نہیں پڑھنا کیونکہ لام تیسرا حرف ساکن آ گیا، تو یہ درمیان پہ الف کے اوپر کوئی بھی زبر زیر نہیں ہے تو اس لیے اس کو نہیں پڑھیں گے. واو لام زبر ول، میم نون پیش من، خا زبر خا، والمنخا نیون زیر نی، والمنخنق قاف زبر قا، والمنخنقہ تا پیش تو، والمنخنقۃ. اس میں بھی واو کے بعد الف کے بعد نون آ گیا اور الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، نون ساکن ہے تو واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے اس میں بھی. تا، اس کے جس طرح کریں گے، واو نون زبر ون، ہا را زبر حر، ون حر. تا، اس میں گناہ کرنا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا. تا سونا، ادھر بھی گناہ کرنا ہے. ناشزوہا، ادھر بھی گناہ کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد دوسری نون ساکن کے بعد شین آ گیا. ینصرون، یہاں بھی گناہ ہی کرنا ہے، نون ساکن کے بعد صاد آ گیا، اکفا میں سے صاد آیا ہے. مدود، یہاں بھی گناہ ہی کریں گے کیونکہ دعاد آ گیا ہے نون ساکن کے بعد حرف اکفا میں سے. ینطقون، یہاں بھی اکفا ہی کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد تو آ گیا. انظر، یہاں بھی اکفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد زواں آ گیا. انفسکم، یہاں بھی اکفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد فا آ گیا. یعقدون، یہاں بھی اکفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں بھی قاف آیا نون ساکن کے بعد. میاقم، یہاں بھی اکفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اب عذابن علیمن، تنوین ہے، اب تنوین کی مثال ہے. اب دیکھیں دو زبر ہے یعنی تنوین آ گیا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب تنوین آ گیا، اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ الف کے اوپر زبر ہے نا تو حمزہ بن گیا، تو حمزہ آ گیا تو یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، گناہ نہیں کریں گے. عذابن علیمن، اسی طرح دیکھیں روا کے نیچے دو زیر ہے اور تنوین ہے یعنی تنوین کے بعد حرف اکفا میں سے تا آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اکفا کا قاعدہ ہو رہا ہے تو یہاں گناہ کریں گے. خیرا تجدوہ، دو کو اس لیے لمبا کیا کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. عدن تجری، بالادن آمینن. اب دیکھیں بالادن آمینن، دال دو زبر دن، تنوین کے بعد اگر الف آ جائے تو انہیں پیچھے پڑھا تو اس کو نہیں پڑھنا، تو اس لیے اس کو الف کو نہیں پڑھیں گے. اور دوسرا تنوین کے بعد جو دوسری الف لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کھڑی حرکات آئی ہے تو حمزہ ہے نا، یعنی حمزہ بن گیا، حمزہ کھڑا زبر آپ پڑھنا ہے تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے تو اس لیے گناہ نہیں کرنا. یہاں اکفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد فا آ گیا. قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولن، سا زبر سا، قولا سا، قاف یا زیقی، قولا ساقی، لام دو زبر لن، قولا ثقیلا، شہاب ثاقب، نوحا ہدینا، فصبر جمیل،
خلق جدید، یہاں بھی اخفا کا ہی قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. جروف ہار، یہاں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد ہا آ گیا ہے. دہاقن، دہاقن، کاف حمزہ زبر کا، کیونکہ الف کے اوپر ساکن حرف ہے تو حمزہ پڑھیں گے. کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن. دال زیر تی، کا دی، ہا الف زبر ہا، کا دی ہا. قاف دو زبر کن، کا دی ہا کن. دراہم، اب را الف ہے اور الف کے بعد ہا کے نیچے زیر ہے، کوئی ساکن حرف نہیں ہے، تو اب دال را الف را پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. سمیع علیم، اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد عین آ گیا ہے. صراع ذالک، یہاں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد ذال کے اوپر کھڑی حرکات آ گئی ہے، اور تنوین کے بعد ذال آ گیا حرف مدہ میں سے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر اخفا کا قاعدہ کرنا اور دوسرا ذال کو لمبا بھی کرنا ہے کیونکہ کھڑی حرکات آ گیا. صراع ذالک یتیم ذا مقربۃ، قاف پر قلقلہ بھی کرنا ہے، مقربۃ. خلق عظیم سعید ظلقا یومئذ زرقا قرضا حسنا قولا سدیدا بقلب سلیم ملاق حسابیہ بأس شدید عذاب شدید قوما غیرکم عمل صالحا رجال صدقوا قلیلۃ غلبت عذابا ضعفا مسفرۃ ضاحکۃ علیم خبیر. یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، باقی سب پہ تنوین کے بعد تواں کے اوپر تواں آ گیا ہے. فقفہ میں سے یہاں بھی گننا کریں گے. سبح طویل سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوم فاسقین سبلا فجاجا ثمنا قلیلا فتح قریب رسول کریم کرام کاتبین. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. یہ سارے ہم نے رواں پڑھے ہیں کیونکہ ہم نے ہجے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. اب انشاءاللہ کچھ ورڈ ہجے میں بھی پڑھیں گے اور کچھ باقی زیادہ سارا تو ہم رواں میں پڑھیں گے تاکہ ہمیں رواں کرنا بھی آ جائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.